ڈیرے بورڈ تھا. اب پنجاب ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم ایل اے ہیں جنہیں وہاں بٹھایا ہوا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں بات کرنا بھول گیا. دیکھیے یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. 7 ہمارے ایم این اے اغوا کیے ہوئے ہیں, پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں, اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ, اور یہ پھر بھی آئے. جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے, ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو. اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے, اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ, لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا, لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آئینی ترمیم 3 چیزوں پہ اگر یہ اس انداز میں لاتے تو وائڈ ایشو ہوتی. نمبر 1 کہ آپ حزب اختلاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان سے اپنے مرضی کا ووٹ دلوا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 ریزرو سیٹیں جو ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, ان میں ہماری خواتین اور مینارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے. تقریباً 23-24 سیٹیں ہیں, اور پھر کے پی سے 11 سینیٹر ابھی تک الیکٹ نہیں ہوئے ہیں. تو لہذا ایوان پارلیمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے. جب تک ان تمام طبقات کو نمائندگی نہ ہو اور یہ اپنی نمائندگی کے مطابق حق رائے دہی استعمال نہ کریں, کس قسم کی ترمیم جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائی گئی. اور سب سے اہم بات, فارم 47 پہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ استعمال کرے. تو لہذا ایوان کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی جب یہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کر دیں کہ واقعی یہ صحیح منتخب ہو کے آئے ہیں تو تبھی شاید یہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی بات کر سکتے ہیں.